سید الشہداء اب مقتل میں حسرت سے دیکھتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر در خیمہ پہ آئے، اے زینب تم پہ میرا آخری سلام، اے رقیہ تم پہ میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پہ میرا آخری سلام۔ جناب کلثوم قریب آ گئی، اے بھیا کیا موت کے آگے تسلیم ہو گئے؟ اے بہن وہ کیسے تسلیم نہ ہو جس کا کوئی جانثار نہیں ہے؟ اے میری بہن اب مجھے خدا حافظ کر دو۔ بھیا اگر جانا ہی چاہتے خیمے میں آ جائیں۔ حسین خیمے میں گئے، ساری بیویوں کی حالت غیر ہے۔ علامہ مجلسی کی داستان میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی۔ علامہ مجلسی کہتے بچوں کو کلاس دے رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا امام زمانہ نے بھیجا ہے۔ امام زمانہ نے کہا علامہ مجلسی سے کہہ دو جب بھی مصائب حسین پڑھیں تو وقت ودا ضرور پڑھیں۔ میں نے سوال کیا، علامہ نے سوال کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا میں صبح سے لے کے عصر تک جو بھی جاتا تھا بیویوں کو اطمینان تھا، حبیب جا رہے ہیں حسین ہیں، زہیر جا رہے ہیں حسین ہیں، اکبر جا رہے ہیں حسین ہیں، عباس جا رہے ہیں حسین ہیں، لیکن اب حسین بھی جا رہے ہیں۔ اسی لیے کبھی کوئی بیوی دائیں شانے کو پکڑ لیتی تھی، اے آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی بیوی بائیں شانے کو تھام لیتی تھی۔ راوی کہتا ہے ایک بیوی ہے جس کا ہاتھ شانوں تک نہیں پہنچتا، وہ دامن سے لپٹی بیان کر رہی ہے، اے بابا سکینہ کو کس کے حوالے کیا؟ اجرکم اللہ۔ حسین آئے گھوڑے کے قریب۔ اب تک ہوتا یہ تھا کہ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، ایک طرف سے اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے قاسم آگے بڑھے، عباس دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں، آقا مشقت کے ساتھ سوار نہ ہو، میرے زانو کا قدم رکھے سوار ہو جائے۔ آج حسین ہے اور حسین کا ذوالجناح۔ حسین نے مقتل کی طرف دیکھا، اینا مسلم ابن عقیل، اے میرے مسلم کہاں ہو، اے میرے حبیب کہاں ہو؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو کہاں ہو، اے میرے شاہ سوارو کہاں ہو؟ پیچھے سے جناب زینب کی آواز آئی، بھیا کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ زینب حاضر ہے، زینب آپ کو سوار کرے گی۔ جناب زینب نے حسین کو سوار تو کر دیا، لیکن عجب نہیں، حسین نے سوچا اے بہن زینب آج تو نے مجھے سوار کر دیا، کل جب 11ویں محرم ہوگی کون ہوگا جو تجھے سوار کرے گا؟ اجرکم اللہ۔ مولا گھوڑے پہ بیٹھے، ذرا آگے بڑھے، پھر محسوس کیا پیچھے کوئی آتا ہے، کون؟ اے بھیا آپ کی بہن۔ ذرا گھوڑے سے اتر آئے، ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ امام گھوڑے سے اترے، جناب زینب آگے بڑھی، گلے کا بوسہ دیا۔ اماں نے کہا تھا گلا چوم لینا، اس کے بعد یہ گلا نصیب نہ ہوگا۔ امام نے زینب کو قریب بلایا، بازوؤں کا بوسہ دیا، زینب ان میں ریشمان ظلم بندھے گی، صبر کرنا۔ آگے بڑھنا چاہتے جناب سکینہ آگے، بابا میری بھی ایک فرمائش ہے، بابا میری بھی ایک خواہش ہے۔ سکینہ تم نے رخصت کر دیا تھا، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ بابا اسے نہیں بابا، بابا اس زمین کربلا پہ لیٹ جائیں۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ سکینہ آگے بڑھی، اپنے سر کو حسین کے سینے پہ رکھا، بابا اب ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیم مسلم۔ نہیں بابا چاہیے، خدا حافظ۔ سکینہ کو یقین ہو گیا، حسین گئے، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا، یہاں تک کہ ندائے غیبی آئی، بس اے حسین بس۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی۔ میرانیس کیا کہتے ہیں؟ آج شبیر پر کیا لمحہ طلع، اتنی دیر سے آپ شبیہ جنازہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو بھی تو تنہائی کا احساس ہو گیا ہوگا نا، ابھی تک 72 شبیہ تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ آج
شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی جان کو زہرا کے گھٹا چاہی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی، برچیاں کھا کر چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ حسین آگے بڑے جھومنے لگے، ایک شقیق کہتا ہے میں نے دیکھا حسین وہ گھوڑے پہ جھوم رہے ہیں، میں سمجھ نہ سکا حسین جھوم کیوں رہے، میں قریب گیا میں نے دیکھا حسین جھومتے نہیں، کوئی شقیق داہنے سے نیزہ چبھوتا ہے حسین پر، کوئی بائیں سے نیزہ چبھوتا ہے حسین دائیں نے۔ میر انیس نے اسی کو تو کہا تھا کہ برچی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو خشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم جگر زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا والی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں، ملائے اعلیٰ میں کوہرام بپا ہوا، جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا، حسین کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا، حسین کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا، اے جبرائیل کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پروردگار یہ تو فطرت ہے، جس کا جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلاؤ اسے مصیبت میں دیکھا نہیں جاتا، جبرائیل تم نے کبھی کبھی جھولا جھلایا ہے، جس نے برابر جھولا جھلایا ذرا نشے میں دیکھو وہ ماں اپنی آغوش کو پھیلائے، اے میرے لال اجرکم اللہ۔ حسین زمین پہ آئے دیکھیں مصیبت حسین، حسین جب زمین پہ آئے ہیں مصیبتوں میں اضافہ ہوا ہے، میں مصائب ختم کر دیتا لیکن جی چاہتا ہے مصائب پڑھو، جس نے 71 جنازے اٹھائے ہیں اس کو اور پرسہ پیش کیا جائے۔ حسین کی مظلومیت سمجھتے ہیں علامہ جعفر شوشتری خصائص الحسینیہ، اس میں امام حسین کی مصیبت لکھتے ہیں کہ عاشور میں امام حسین 4 طرف سے زخمی تھے، 4 طرف سے زخمی تھے، اگر حسین کو کوئی پانی پلا بھی دیتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اب حسین بچنے والے نہیں تھے، اگر شمر ضب بھی نہ کرتا تو حسین بچنے والے نہیں تھے، شمر نے یہ لعنت اپنی گردن پہ ڈالی، آدھا نے یہ لعنت اپنی گردن پہ ڈالی ہے۔ کون کون سی مصیبت، کون کون سے زخم؟ علامہ جعفر شوشتری کہتے ہیں سب سے پہلے حسین آنکھ کی طرف سے زخمی تھے، آنکھ کی طرف سے۔ امام صادق کہتے ہیں کہ میرے جد حسین کو زمین سے آسمان تک دھواں، زمین سے آسمان تک دھواں نظر آتا تھا، پیاس کی شدت یوں تھی۔ پھر کہتے ہیں حسین کا دوسرا زخم، حسین لبوں کی طرف سے زخمی تھے، حسین ہونٹوں کی طرف سے زخمی تھے۔ کیسے زخمی تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ حسین کے ہونٹ سوکھی لکڑیوں جیسے ہو گئے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹ جائیں، اور امام زمان نے اس کی تعبیر کی، سلام بھیجا، السلام علی الشفاء الزابلات، میرا سلام میرے جد حسین کے ان لبوں پر ہو جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، جن سے خون جاری تھا۔ اجرکم اللہ۔ پھر علامہ جعفر بیان کرتے ہیں کہ تیسرا زخم حسین کے زبان پہ تھا، زبان پہ حسین کے کانٹے پڑ چکے تھے، اور اتنے کانٹے تھے کہ جب اکبر نے اپنے ذہن میں رکھا تو فوراً کھیل کیا تھا، بابا آپ کی زبان پہ تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد حسین کتنے اور جنازے اٹھا چکے ہیں، اب کتنی شدت آ گئی ہوگی اس آتش میں وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ علامہ جعفر کہتے ہیں کہ چوتھا زخم، حسین کلیجے سے زخمی تھے، حسین جگر سے زخمی تھے۔ فوج آدھا کے ایک شخص ہے ہلال، وہ کہتا ہے کہ جب میں نشیب میں پہنچا میں نے دیکھا حسین آخری سجدہ ادا کر
رہے ہیں, آخری سجدہ ادا کر رہے ہیں سر معبود کی بارگاہ میں. میں نے سوچا شاید حسین ہم پر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے, لیکن جب ہم گئے ہم نے دیکھا حسین امت کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, اور وہی حسین نے ایک جملہ کہا, ہائے میرا کلیجہ چلنی ہو گیا, ہائے میرا کلیجہ چلنی ہو گیا, جو ہر طرف سے زخمی ہے شمر کو ترس نہ آیا, گلے پہ چھری چلانا شروع کیا, فضا میں آواز گونجی, علاقت قتل الحسین بکربلا, علاقت صبح الحسین بکربلا. زینب سیدے سے جا کے قریب آئی, بیٹا دیکھو یہ کیسے زلزلے آ رہے ہیں, پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ خیمے کا پردہ ہٹا. سیدے سجاد نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. اب جو بلندی کی طرف نگاہ کی, نوکے نیزہ پہ سر حسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ. حسین کہتے تھے مقتل میرے عاشورا, رلا رلا کے مجھے ظالمان مارا ہے. حسین کہتے تھے حسین کہتے تھے مقتل میرے عاشورا, رلا رلا کے مجھے ظالمان مارا ہے. حسین کہتے ستم تباہ تھا ہم پر یہ جان لے دنیا, رلا رلا کے مجھے ظالمان مارا ہے. حسین کہتے تھے